جب کانسٹیٹیوشن لکھا تو جنہ سے کہا، جنہ نے کہا کیا لکھا جا رہا ہے؟ بولے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم سمانتا کا ادھیکار ہے۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ بولے سب مذہب کو برابری کا ادھیکار دیا جا رہا ہے، سبھی کی مساجد کو، مکاتب کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ بولے کیا لکھا جا رہا ہے؟ بولے بھائی چارہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ بولے ایک ایسا آئین بنایا جا رہا ہے جس میں ہر تہذیب کو، ہر اقلیت کو بڑا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں وکلاء حضرات موجود ہوں گے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہوں گے۔ آرٹیکل میں آرٹیکل 29 اور 30 جوڑا گیا۔ یہ مولانا حسرت موہانی کی دین ہے اور ڈاکٹر امبیڈکر کی دین ہے۔ جب یہ ملک وجود میں آیا اور انگریز اس ملک سے چلے گئے، میں کیا بات کہوں، میں آج ایسی قوم سے خطاب کر رہا ہوں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ اس ملک میں جس دن نہرو سرکار کی کیبینٹ نے شپث لی، مشورہ ہوا وزیر داخلہ کس کو بنا دیا جائے، جس طے ہوا بنا دیا جائے۔ وزیر خارجہ کس کو بنایا جائے، جن کا طے ہوا تھا ان کو بنا دیا جائے۔ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا اس ملک کے اندر، تعلیمی انسٹیٹیوشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ یہ قوم، ہمارے پاس تو اب اسکول نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں۔ کس شخص کو وہ ذمہ داری دی جائے جو اس ملک کے اندر نئے سرے سے تعلیم کی عبارت لکھے، انسٹیٹیوشن کو قائم کرے؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، تمام نے ایک مت ہو کر کہا کہ تعلیم کی ذمہ داری اگر اس ملک کے اندر کسی کو دی جا سکتی ہے اور کیندری شکشا منتری یدی کسی کو بنایا جا سکتا ہے تو وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ لہٰذا ایک بار نہیں 2 بار مولانا ابوالکلام آزاد کو شکشا منتری بنایا گیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد کی ہاتھوں سے سنگ بنیاد ایسی یونیورسٹیز کی اور تعلیمی مراکز کی رکھی گئی ہیں۔ میرے پاس وقت کم دیا گیا ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بات پوری تفصیل سے بتاتا کہ آج بھی وہاں کے ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ برکت ہے۔ مولانا آزاد کی محنت، اور ان سے اتنا انسپائرڈ تھا پورا ایجوکیشنل سسٹم، اور بھارت سرکار ان کی صلاحیت کا لوہا مانتی تھی۔ 11 نومبر 1888 ان کا یوم پیدائش ہے مولانا آزاد کا۔ مولانا آزاد مکہ میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، اس میں بعد میں یہاں آ کر شریک ہوئے۔ ویسے پیدائش مولانا آزاد کی مکہ کی ہے۔ ہندوستان آئے، پھر ایک مشورہ ہوا۔ ایک مشورہ یہ ہوا کہ راشٹریہ شکشا دیوس وہ کون شخصیت ہے یا وہ کون سی گھٹنا ہے جس کے اپلکش میں منایا جائے۔ بھارت سرکار نے فیصلہ لیا، اس ملک کے اندر بڑے بڑے تعلیمی مراکز جس آدمی نے کھڑے کیے ہیں اور جس آدمی نے اپنا سونا اٹھنا بیٹھنا سب تعلیم پر قربان کر دیا گیا ہے، وہی 11 نومبر کو بھارت میں راشٹریہ شکشا دیوس مولانا ابوالکلام آزاد کے برتھ ڈے کے اپلکش میں منانا سرکار نے طے کیا، آج تک منایا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسی قوم سے مخاطب ہوں کہ آپ کی تعلیم کی یہ حال ہے۔ اس ملک کو 3 راشٹرپتی آپ نے دیے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین سوتنترتا سینانی آپ نے راشٹرپتی بنایا، ڈاکٹر فخر الدین علی احمد کو آپ نے بنایا، ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو آپ نے بنایا، اپ راشٹرپتی حامد صاحب آپ نے بنایا، حامد انصاری صاحب 2 بار بنایا۔ بڑے بڑے سینک آپ نے دی، عبد الحمید کدوئی آپ نے دیے۔ اس ملک کو پرمانو سمپن بنانے میں اے پی جے عبد الکلام آزاد نے میسائل تکنیک کا آوشکار کیا اور اس بھارت کو پرمانو سمپن بنایا، وہ آپ نے دیا۔ اور اس قوم کا تعلیم کا یہ حال ہو گیا کہ آج ہمارے بچے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔
اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پڑھنے کا ماحول نہیں ہے، میں اس بات سے اتفاق بالکل نہیں رکھتا۔ یہاں ڈائس پر جتنے حضرات تشریف فرما ہوں گے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان میں سے تمام میں سے 80% 90% سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ میں صحیح عرض کر رہا ہوں؟ وہ سرکاری اسکولوں کے سسٹم آج بھی چل رہے ہیں اور باضابطہ چل رہے ہیں۔ باقی افسوس اس بات کا ہے کہ ہم آج نہ تو پڑھنا چاہتے ہیں نہ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک شو آف کرنا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں کہ ہم کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اس سے معیار طے کیا جا رہا ہے، اور بڑی اسکولوں میں پڑھانے سے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں اور ہمارے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی سرکاری اسکولوں کا ایک اسٹرکچر اچھا سا موجود ہے تو ہم اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ میں بڑی ریسرچ کے ساتھ آپ کو یہ بات بول رہا ہوں، مسلمانوں کے بچے سرکاری اسکولوں میں اب نہ کے برابر ہیں۔ اس لیے یہ اقرا تنظیم جو پرائیویٹ اسکول کو لانچ کر رہی ہے، یہ ان کا ایک عزم ہے، ان کا محنت ہے کہ جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے ہیں کم سے کم ان کو کسی طرح سے ایک ویل اسٹیبلش انسٹیٹیوشن دیا جائے، ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے۔ اور جہاں تک میں ان کے گربھ میں چھپی ہوئی بات کو سمجھ پا رہا ہوں کہ آج کے بگڑے اور نامناسب حالات میں یہ لڑکیوں کے لیے ایک سیکیور زون بنانا چاہ رہے ہیں، اس سوچ کو میں سلام کر رہا ہوں کہ ایک سیکیور زون بنا رہی ہے تنظیم اقرا کے ذریعے، تاکہ ہماری لڑکیاں تعلیم میں ایک محفوظ انوائرمنٹ کے دوران جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں۔ باقی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اقرا تنظیم کا ساتھ دیا جائے اور اسباب کے نہیں ہونے کا رونا نہیں لگایا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسپاٹس نہیں ہے، ہم کیسے کرے جائیں؟ تو اس کی آسان شکل یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے بچوں کی کوشش کیجئے اور اس کی مانیٹرنگ کیجئے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، اور آپ اپنے گاؤں کے جماعت خانوں میں، مسجد کی چھت پر، یا جہاں مکتب آپ کا استھانی مکتب ہے، اس مکتب کی چھت کے اوپر آپ ایک ٹیوشن اچھی سی پرووائڈ کرا دیں، بورڈ ایگزامینیشن کی، 8ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی۔ اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو یہ ریٹائرڈ ٹیچرز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ وہاں سیلری تو مل رہی بھائی تم کو الحمدللہ، تو کیا یہ ماحول نہیں بن سکتا کہ ہمارے وہ جو ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں وہ ان کو کوچنگ کر دیں؟ اگر اس ترتیب پر کام کیا جائے گا، کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ کام ہوگا۔ یہ اقرا تنظیم اپنی جگہ ہے، اس کی محنت اپنی جگہ ہے، اس کا عزم، اس کا ارادہ، اس کی سوچ اپنی جگہ ہے۔ باقی یہ ایک تو محدود علاقے کے لیے ہوگی، یہ ایک محدود اسپاٹ کے لیے ہوگی، اس میں بھی سیٹوں کی لمیٹیشن ہوگی۔ ہم کو اوورآل ڈسکشن بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کا ضلع بہت بڑا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں، باقی ہماری سوچ کھلتی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ اگر آپ نے اس چیز کی شروعات کی تو پریشانیاں آپ کے سامنے بھی آئیں گی، حالات آپ کے سامنے بھی آئیں گے۔ دیکھو بچوں، آپ اسکولوں میں پڑھ رہے ہو نا، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، حالات بالکل آپ کے ساتھ آئیں گے، وہ ٹکرائیں گے تم سے اور تمہیں مجبور کریں گے کہ نہیں اب یہاں ہمارا بس نہیں چلتا، ہمیں تو کوئی دوسری جگہ پرواز کرنا چاہیے۔ مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ سر سید احمد خان جو ہیں 1817 میں دلی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور 1875 میں غالباً آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی ہے، علی گڑھ میں، جو آج ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ میں ایک دن تحقیق کر رہا تھا تو 567 ہیکٹر علاقہ ہے اس کا، اتنے بڑے ایریے میں وہ یونیورسٹی اسٹیبلشڈ ہے، اور گھر گھر جا کر بھیک مانگی ہے، لوگوں سے زکوٰۃ کے، صدقات کے اور عطیات کے روپیے اکٹھے کیے ہیں، جو آج یہ اقرا تنظیم کر رہی ہے۔ یہ آج کے دور کے سر سید احمد خان ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ 1867 میں اس ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور مدارس کا قیام وجود میں آیا تھا جب 1857 کے بعد انگریزوں سے جو ہے لڑائی ختم ہوئی تھی، اور 1867
یہ تو ہوا دینی ادارہ. 1875 کے اندر سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. اسی ملک کے اندر سر سید احمد خان پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا. سر سید احمد خان کو بدنام کیا گیا ہے. یہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے. یہ مدرسوں کی تعلیم کو متاثر کرنا چاہتا ہے. یہ مسلمانوں کو انگریز اور انگریزیت سے جوڑنا چاہتا ہے. یہی الزام ہماری قوم و ملت کے ہی ان نوجوانوں نے لگائے تھے، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا عزم، اس کا مشن کیا ہے. تعلیم آگے بڑھتی گئی، سر سید احمد خان کی فکریں آگے بڑھتی گئیں. ایک وقت ایسا آیا کہ ادھر سر سید احمد خان کا ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طور پر کھڑا تھا، ادھر ہندوستان کے علماء مدارس کی محنت کر رہے تھے. کچھ لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی، یہ عصری تعلیم کا ادارہ ہے، یہ دینی تعلیم کے ادارے ہیں. تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ دین اور دنیا دونوں تعلیم الگ الگ ہیں. یہ جمنا کے دو کنارے ہیں، ان کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا. میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. اور ایک ادارہ جامعہ فیض العلوم سلکوا میری صدارت میں چلانے کے بعد، حفظ کی تعلیم کرانے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے جاہل نے کہا تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ الگ ہے، یہ ہو نہیں سکتی. یہ دونوں ایک ہی ہیں. خدمت خلق کا جذبہ لیے ہوئے جس طرح ایک حافظ کی، ایک عالم کی اور ایک قاری کی اور ایک مفتی کی ہماری قوم و ملت کو ضرورت ہے، بے شک ضرورت ہے، مگر میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اتنی ہی ضرورت آج ہمیں قوم و ملت کا درد سمیٹے ہوئے اور امت کے غربا کا، مساکین کا، بے بس کا، بے قص کا، اپاہج کا، محتاجوں کا اور بیواؤں کا جو علاج کی بنا تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے بہترین ڈاکٹروں کی اور اسپتالوں کی بھی ضرورت ہے. ناجائز مقدمات میں الجھے پڑے مظلومین جو جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے لیے اچھے بہترین وکیلوں کی ضرورت ہے. منصفانہ مزاج کے ججوں کی ضرورت ہے. جی ہاں، بہترین انجینئروں کی ضرورت ہے. اور ہم یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا تحصیلدار نہیں سنتا، ایس ڈی ایم نہیں سنتا، ہماری کلیکٹر نہیں سنتا، ہمارا جو ہے کمشنر ہماری بات کو نہیں سنتا. ارے سنے گی دنیا. آگے بڑھو، آگے بڑھو، پروں کو کھول. زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے. تم کلیکٹر بنو گے، تم انجینئر بنو گے، تم تحصیلدار بنو گے، تم اس ملک کے عہدوں پہ فائز ہوں گے. تمہارے پروں کو قطرہ نہیں گیا ہے، تم خود تھک کر بیٹھ گئے ہو. اس قوم کو ضرورت ہے ری سٹارٹ، ریفریش ہو کر آگے بڑھنے کی. ٹیلنٹ ایوارڈ میں آج کہا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو بہترین ایوارڈ سے نوازا جائے. خدا کی قسم میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ایوارڈ ان کو دیا جائے، کیا یہ مستحق ہیں؟ ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کر پڑھنے والے، پنکھے میں، کولر میں بیٹھ کر پڑھنے والے، بڑی بڑی اسکولوں میں پڑھنے والے، وہیکل آ رہی ہے، لے جا رہی ہے، چھوڑ کر گھر جا رہی ہے، ٹفن تیار مل رہا ہے. ایسے سہولت کے واتاورن میں پلنے پوشت ہونے والے بچے 80% لا رہے ہیں اور ان کو ایوارڈ کی ضرورت ہے. میرا دل چاہتا ہے ان کے ماں باپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں، کڑکتی ہوئی ٹھنڈ میں، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے، مزدوری کر کے، وہ عبدل نے پانا چلا کے، وہ ماں نے سلائی کی مشین پر بیٹھ کر جو رات و رات گزار کر آج ہمارے بچوں کی جو فیسیں بھری ہیں، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے والدین کو بھی آج سمانت کیا جائے. اصل مستحق وہ ہے. چھپی ہوئی بات نظر نہیں آتی. ظاہر ہر کسی کو نظر آتا ہے، باطن کسی کو نظر نہیں آتا.
باطن چھپا ہوا ہوتا ہے، اسے کھوجنا پڑے گا۔ علامہ اقبال تشریف لائے، حسین احمد مدنی کھڑے تھے، آپ ان کے اعزاز میں کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا طالب علم نے حضرت آپ ایک ایسے شخص کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں جو داڑھی منڈا ہے، شیخ الحدیث تھے، حدیث کے ودیارتھی تھے، بولے جس کی داڑھی بھی نہیں اس کے اعزاز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا اقبال اپنا ہاتھ جو پتلون میں ہے اسے باہر نکالو۔ تو علامہ اقبال نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ فرمایا علامہ اقبال کی ذات وہ ہے جس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتی ہے۔ اقبال کے ظاہر میں ایک سنت نہیں ہونے سے آپ نے اس کا یہ گمان لگا لیا کہ اقبال تو کئی کام کا نہیں۔ اہل علم جانتے ہیں ان کی قدر، اس لیے تعظیماً کھڑا ہوا۔ علامہ اقبال دنیا کی کون سے مکتب فکر کا عالم ہے جو اپنی تقریر کے اندر آج علامہ اقبال کو کوٹ نہیں کرتا؟ پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں علامہ اقبال کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، اور مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، زندگی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ علامہ اقبال نے کیا شاعری کی ہے۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ علامہ اقبال سے بھی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے شاعر ہم نے دیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال نے یہ گیت لکھا۔ مولانا حسرت موہانی نے اس ملک کو انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا۔ یوسف مہر علی نے سائمن گوبیک کہا۔ کوئٹ انڈیا کا نعرہ مہاتما گاندھی کو تجویز یوسف مہر علی نے کیا۔ عابد حسن سعفرانی نے جے ہند کا نعرہ سبھاش چندر بوس کو تجویز کیا۔ آپ اپنے بزرگوں کا ماضی اور اتہاس تو پڑھو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، سینہ گرو سے چوڑا ہو جائے گا۔ کون سا 56 انچ کہا جاتا ہے نا، ہاں ویسا ہو جائے گا۔ افسوس اس بات کا ہے اس قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اس قوم نے اپنے بارے میں سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا، اور اس قوم نے اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ بڑا مشہور شعر ہے اور قرآن کی ایک آیت کی ترجمانی کرتا ہے، اگر ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، نہیں سمجھیں گے، انجام ہمیں بھگتنا ہوگا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو احساس اپنی حالت کے بدلنے کا۔ زمانہ ہمیں ان پڑھ، جاہل اور گوار دیکھنا چاہ رہا ہے۔ زمانہ ہمیں پنچر کی دکان پر بیٹھے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اس ملک کا حصہ دار بننا یا بنانے نہیں دینا چاہتا، مگر آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ضلع مسلم کمیٹی کے بینر تلے یہ پروگرام آج کا جو ہے آیوجت ہوا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں پورے بڑوانی ضلع کے سب معزز حضرات، صدر حضرات، سیکریٹری حضرات یہاں موجود ہیں۔ آپ کے پاس کیا انوائرمنٹ ہے واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم، مگر میں اتنا جانتا ہوں جماعت خانہ بالکل اچھا ہوگا، مسجد کے اوپر کی چھت تو بڑھیا ہوگی پڑھنے کے لیے۔ آپ لوگ یہ تنظیم اقرا کا کام کا ساتھ دینا اپنی جگہ ہے۔ آج سے یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم بڑھیا سا کوئی کوچنگ انسٹیٹیوٹ شروع کریں گے۔ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنی اپنی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے کوچنگ انسٹیٹیوٹ شروع کرو جو فی سبیل اللہ ہوں۔ ہمارے قوم میں بہترین ٹیلنٹ ہے، ماسٹر صاحب بہت سارے ریٹائرڈ ہیں، آپ ان کی سیوائیں لو۔ اس کے علاوہ جو لوگ اگر کم خرچے میں آپ وہاں پر کر سکتے ہو تو ویسا بھی کرو، باقی اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ 2018 کے سفر میں ہم عمرہ پہ تھے، دل میں ایک بات آئی۔ ہمارے خاص دوست ہیں مولانا عامر صاحب، ندوی جوبٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک عظیم شخصیت ہیں۔ ہمارا پورا گروپ 2018 میں گیا، 22 میں بھی گیا۔ 2018 میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ
غار ہرا کی چوٹی پر جا کر اس جگہ کو دیکھا جائے جہاں وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب اس پہاڑ کی چوٹی پر ہم چڑھے ہیں اور چڑھ کر ہم نے جب اس جگہ کو دیکھا ہے تو خدا کی قسم ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ سنگلاخ پہاڑیاں، دور دور تک ہمیں سایہ نظر نہیں آیا۔ عرب میں سایہ نظر نہیں آتا کیونکہ درخت ہے ہی نہیں۔ اب آج تو یہ جو ماڈرن زمانے کے اندر جو پلانٹیشن ہوئے ہیں اس میں تھوڑا سا مکہ سرسبز و شاداب ہو گیا ہے، باقی وہ غار ہرا والا علاقے میں تو آج بھی کوئی درخت نہیں ہے۔ اس دور میں 1400 1450 1500 برس کے پہلے کا بیابان جنگل، پہاڑی کی چوٹی پر دو پتھر ایسے ہیں جس کی وجہ سے دھوپ نہیں آتی، سایہ ہے، چوٹی پر ہے، وہ دو ہی پتھر ہیں، اس وجہ سے وہاں سایہ ہے۔ جب اس کی چوٹی پر جا کے دیکھا اور وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا تو نہ کوئی بندہ نظر آتا، نہ بندے کی ذات نظر آتی، سنگلاخ پہاڑیاں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا میرے محبوب کے پاس جاؤ، اور قرآن مجید کو نازل کی ابتدا ہوئی، بسم اللہ ہوئی، پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرا، پڑھو پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ امین سے میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر آگے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ میں یہاں موجود بچوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں، منزل چاہے جتنی ہے بری ہو، حالات چاہے جتنے سخت ہو، خدا کی قسم اگر بسم اللہ کہہ کے چیپٹر شروع کر دو گے نا تو مکمل ہوگا، وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ٹرک ہے، بتا دیا گیا ہے، پڑھو۔ میں پڑھنا نہیں جانتا، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب کا نام لے کر پڑھو۔ ہمیں پوری ایک آئیڈینٹی کر دی گئی ہے کیسا پڑھنا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری زندگی سے یہ سب باتیں اب جاتی رہی، واپس سے داخل ہونا پڑے گا، 1450 برس پہلے جانا پڑے گا، وہاں سے کچھ عبرت لے کر آنا پڑیں گی، اور پھر آ کر ہماری تیاری کرنا پڑے گی۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، میرے بچوں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں موجود پولیٹیشنز بھی ہیں، یہاں ادھوگ پتی بھی ہیں، ادھوگوں کا حال ذرا بتائیں گے کیسا ہے بھائی؟ بھائی کوئی ادھوگ پتی ہو تو بتاؤ نا، ادھوگوں کا حال کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ مندی کا دور ہے؟ مندی کا دور ہے؟ اچھا یہ بتائیے کرانہ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ کپڑے کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ جی سب ٹھپ پڑی ہے۔ ٹھپ پڑنے کی وجہ سمجھ رہے ہو؟ سنو، پہلے کرانہ کی دکان، ایک دکان پر جاتے تھے، کرانہ لاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ دھندا کبھی زندگی میں ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ صبح لانا ہے شام کو کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کچھ پروفیشن تھے، ان کے بارے میں ہمارا یہ سوچ و وچار تھا کہ یہ پروفیشن کبھی ختم نہیں ہونا ہے۔ اب کیا ہوا ہے، ریٹیل میں ایف ڈی آئی آ گیا ہے، اب اس ملک کی ارتھ ویوستھا کو 3 4 یا 5 یا اتنے % لوگوں نے کورڈ کر لیا ہے، انہوں نے بڑھیا بڑھیا مال کھول لیے ہیں اور اچھی ایک امیزون سروس کھول دی ہے، کوئی فلپکارٹ کھول دی ہے، کوئی میشو کھول دیا ہے۔ آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے آرڈر کیجئے، آن لائن گھر آئے گا جی۔ راشن کی ضرورت ہے ڈی مارٹ پر آرڈر کیجئے، گھر آئے گا۔ بیسٹ پرائز بھی آ گیا نا اب تو اندور میں، بیسٹ پرائز آ گیا، ریلائنس فریش آ گیا، آن لائن سب سویدھا موجود ہے۔ اچھا یہاں بچیاں بیٹھی، کون کون آن لائن فلپکارٹ سے، واٹس ایپ، امیزون سے خریدی کرتا؟ ہاتھ میں کھڑے کر دو، کری کہ نہیں کری کبھی بھائی؟ نہیں کریں گے، کری ہوگی انشاءاللہ، کری ہوگی۔ یہ بزنس کو ختم کر دیا، گراؤنڈ لیول کے بزنس سب ختم ہو گئے، چھوٹی موٹی دکانیں سب ختم ہو گئی، اور جو لوگ رونا رو رہے ہیں اس بات کا کہ دھندے ختم ہو گئے، ان کو میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسا بول رہا ہوں، یہ بچوں پر محنت کر لو، آگے چل کے یہ اس ملک نہیں پوری دنیا کا جو گلوبلائزیشن ہو رہا ہے اور ایک نئی جنریشن اب جو نیا آیام لے رہی ہے، اس میں یہ چھوٹے موٹے سب دھندے اب ختم ہونے والے ہیں، اور صرف سلیورز گو ٹو دی سلیوریز والی جو کہاوت ہے ادھر ہی جائے گا۔ نوکریوں کے علاوہ اس ملک کے اندر کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز نے ہر دھندے کو کیپچر کیا ہے،
ہر دھندے کو کیپچر کیا ہے. اب دھندا بزنس کرنے کے لیے تو کوئی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ نہیں ہے. باقی میں آپ سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ سیلس مین کی نوکری کے لیے بھی اپلائی کرو گے نا تو 10ویں 12ویں کی مارک شیٹ ضرور مانگی جائے گی. چپڑاسی کی نوکری کرو گے بالکل مانی جائے گی. یہاں ڈرائیور حضرات بہت سارے بیٹھے ہوں گے. اب 10ویں آپ جب تک کہ 10ویں پاس بھی ہوں گے آپ کو نہیں ملے گا. 8ویں 10ویں کی مارک شیٹ نہیں ہوگی تب تک ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنے گا. تو اس لیے پڑھنا اب آپ کی حالات حاضرہ کی ضرورت ہے اور پڑھنا پڑے گا آپ کو اگر آپ کو سروائیول کرنا ہے. اور نہیں تو نہیں سمجھو تو سمجھا دیے جاؤ گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں کے, میں ڈرانا بالکل نہیں چاہتا, میں صرف متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہ جتنے بزنس ہیں نا آپ سب ختم ہو رہے ہیں اور اب آپ کے لیے کوئی پروفیشن ہی رہے گا. یہاں سرکاری ملازمت میں جائیے, ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, اچھے کوالیفائڈ جج بن جائیے, تحصیلدار بنیے, UPSC ٹرائی کیجیے. آپ کوشش کریں, کوشش کرو گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اچھا آپ یہاں اس میں سے فیس بک اور واٹس ایپ چلاتے ہوں گے, آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے قوم کے کتنے یعنی رکشہ چلانے والوں کے بچے IPS کوالیفائی کر رہے ہیں, کوئی IAS بن رہے ہیں, کوئی انجینئر بن رہے ہیں, کوئی وکیل بن رہے ہیں. یہ بات سننے میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ نہیں آ رہی؟ تو وہ ہماری قوم کی بن رہے ہیں, محنت کر کے بن رہے ہیں, بہت کم عمروں میں بن رہے ہیں, بڑی محنت کر کے بن رہے ہیں. آپ کو بھی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں یہ 80-85 سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ آگے بڑھ کر دیکھیں, بڑا زبردست کمپٹیشن ہے ہمارے ساتھ. تو ہمیں اس کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں کوالیفائی کرنے کے لیے ایک کڑی محنت کرنی ہوگی. لہٰذا میری آپ حضرات سے بس ہاتھ جوڑ کر یہی گزارش ہے کہ آپ محنت کریں, اپنے والدین کا نام روشن کریں. اور یہاں جو احباب موجود ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی سوچ کو بھی بدلیں. کوئی پڑھانا بھی نہیں چاہ رہا. میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں تو آپ لوگوں کو بڑا درد ہوگا. مدرسوں نے اب اسکولی نظام بھی شروع کر دیے ہیں. مدرسوں نے اسکولی نظام بھی شروع کر دیے ہیں. اسکول کی تعلیم اور مدرسے کی تعلیم اب ہندوستان میں کئی مدرسے ایسے جو چلا رہے ہیں. باقی افسوس کے ساتھ اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے تو بھی وہ ایڈمیشن لے کے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہیں, مگر والدین اپنے بچوں کو لخت جگر کو دور نہیں کرنا چاہتے اپنوں سے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لوگ زکوٰۃ کے, صدقات کے, عطیات کے روپیے, لاکھوں روپے خرچ کر کے اس ملک میں ہزاروں انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں. باقی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم وہاں بھی نہیں پڑھانا چاہتے. تو ہم ہماری ذات پہ ظلم کر رہے ہیں, اس ملک پر ظلم کر رہے ہیں, ہماری قوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لہٰذا ہم کو اویئر ہونے کی بہت ضرورت ہے, سدھار کی بڑی ضرورت ہے. دوسری بات یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ اقرا تنظیم جو ہے یہ ایک اچھا کام کر رہی ہے. سلاوت میں انہوں نے ایک بڑی زمین خریدی ہے اور وہاں ان کا ایک اسکول کا پروگرام ہے اور بڑی ایک CBSE پیٹرن کی اسکول بنانے کا ان کا عزم ہے, جو انشاءاللہ اگر قیام میں آ گئی تو آپ کے بڑوانی ضلع کی انشاءاللہ وہ ایک ناک ہوگی. لہٰذا جو لوگ اس تنظیم سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جڑ جائیں, اس کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور جو بچے یہاں ابھی 80 یا 85% یا اس کے ایبو لے کر یہاں ابھی اسٹینڈنگ ہیں, ان سے گزارش ہے یہ کارواں تمہارا رکنا نہیں چاہیے. یہ کارواں تمہارا رکنا نہیں چاہیے. ابھی تمہارا گول سیٹ کیجئے, گول سیٹ کر کے آپ کو آگے جانا ہے, اچھی سے اچھی محنت کرنا ہے اور تمہارا مقدر انشاءاللہ تمہیں بہترین جگہ لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین مقام عطا فرمائے گا. بس کوششیں کیجئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور میرے سے کوئی جسارت ہوئی ہو, کوئی غلطی ہوئی ہو تو برائے کرم مجھے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.